بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اصحاب فیل کے معنی ہیں ہاتھی والے۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 روز قبل پیش آیا۔ نجاشی حبشہ کی جانب سے یمن کا حاکم ابرہہ نامی تھا۔ ابرہہ عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا اور حبشہ کی عیسائی سلطنت کے ماتحت تھا۔ ابرہہ کو عیسائی مذہب پھیلانے کا بڑا خیال تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ تمام عرب کے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو اس نے یہ چاہا کہ عیسائی مذہب کے نام پر ایک عالی شان عمارت بناؤں جو نہایت خوبصورت اور بلند ہو، تاکہ عرب کے لوگ سادہ کعبہ کو چھوڑ کر اس گرجا کا حج اور طواف کیا کریں۔ چنانچہ یمن کے دارالسلطنت مقام صنعاء میں ایک نہایت خوبصورت گرجا بنایا۔ عرب میں اگرچہ بت پرستی غالب آ گئی تھی، مگر دین ابراہیم اور کعبے کی عظمت اور محبت ان کے دلوں میں پیوست تھی۔ عرب میں جب یہ خبر مشہور ہوئی تو قبیلہ کنانہ کا کوئی آدمی وہاں آیا اور قضاء حاجت کر کے وہاں سے بھاگ گیا، اور بعض روایت میں ہے کہ عرب کے نوجوانوں نے اپنی ضروریات کے لیے اس کے قریب میں آگ جلائی ہوئی تھی۔ وہ آگ ہوا سے اڑ کر اس گرجا میں جا کر لگ گئی اور اس گرجا کو بہت نقصان پہنچا۔ جب ابرہہ کو یہ معلوم ہوا تو اس نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ میں خانہ کعبہ کو منہدم اور مسمار کر کے سانس لوں گا۔ اسی ارادے سے مکے پر فوج کشی کی۔ اس کے لشکر میں ہاتھی بھی تھے۔ راستے میں عرب کے کئی قبیلوں نے اس سے جنگ کی، مگر ابرہہ کے لشکر کے ہاتھوں ان سب کو شکست ہوئی۔ آخرکار ابرہہ اور اس کا لشکر مکہ مکرمہ پہنچا۔ اطراف مکہ میں اہل مکہ کے مویشی چڑھتے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے یہ مویشی پکڑے، جن میں سے 200 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی تھے۔ اس وقت قریش کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی عبد المطلب تھے۔ جب عبد المطلب کو ابرہہ کی خبر ہوئی تو قریش کو جمع کر کے کہا کہ گھبراؤ مت، مکہ کو خالی کر دو۔ خانہ کعبہ کو کوئی منہدم نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد عبد المطلب چند قریش کے سردار کو لے کر ابرہہ سے ملنے گئے۔ وہاں جا کر اندر اطلاع کرائی۔ ابرہہ نے عبد المطلب کا نہایت شاندار استقبال کیا۔ حق جل شانہ نے عبد المطلب کو بے مثال حسن و جمال، عجیب عظمت و ہیبت عطا فرمایا تھا، جس کو دیکھ کر ہر شخص مرعوب ہو جاتا تھا۔ ابرہہ عبد المطلب کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور نہایت اکرام اور احترام کے ساتھ پیش آیا۔ یہ تو مناسب نہ سمجھا کہ کسی کو اپنے تخت پر اپنے برابر بٹھلائے، البتہ ان کے اعزاز اور اکرام میں یہ کیا کہ خود تخت سے اتر کر فرش پر ان کو اپنے ساتھ بٹھلایا۔ عبد المطلب نے گفتگو کے دوران اپنے اونٹوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے متعجب ہو کر کہا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ تم نے مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں کلام کیا، اور خانہ کعبہ جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین اور مذہب ہے، اس کے بارے میں تم نے کوئی حرف نہیں کہا۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے اونٹوں کا سوال کیا، اور کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچائے گا۔ یہ سن کر ابرہہ خاموش ہو گیا اور کچھ دیر سکوت کے بعد عبد المطلب کے اونٹوں کو واپس کرنے کا حکم دیا۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے اور قریش کو حکم دیا کہ مکہ خالی کر دیں، اور تمام اونٹوں کو خانہ کعبہ کی نظر کر دیا، اور چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر حاضر ہوئے کہ سب گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگے۔ عبد المطلب دعا سے فارغ ہو کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گئے، اور ابرہہ اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آگے بڑھا۔ ایک دم اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان پر چھوٹے چھوٹے پرندوں کا جھمگھٹا نظر آیا۔ ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں جو ایک دم لشکر پر برسنے لگی۔ خدا کی قدرت سے وہ کنکریاں گولی کا کام دے رہی تھی، سر پر گرتی تھی اور نیچے سے نکل جاتی تھی۔ جس پر وہ کنکری گرتی تھی وہ ختم ہو جاتا تھا۔ غرض یہ کہ اس طرح ابرہہ کا لشکر تباہ اور برباد ہوا۔ ابرہہ کے بدن پر چیچک کے دانے نمودار ہوئے، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور بدن سے پیپ اور لہو بہنے لگا۔ یکے بعد دیگرے ایک ایک عضو اس کا کٹ کر گرتا جاتا تھا۔ بالآخر اس کا سینہ پھٹ پڑا اور دل باہر نکل آیا اور اس کا دم نکل گیا۔ جب سب مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب بھیجا جو سب کو بہا کر دریا میں لے گیا۔ مکہ والوں نے اس غیبی فتح کی بڑی خوشخبری منائی اور اسے کسی آنے والے مبارک واقعہ کا نیک شگون قرار دیا۔